حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو دیہاتوں اور محلوں کے اندر جو لوگ شروع سے رہ رہے ہوتے تھے نا، وہ ایک دوسرے کو بڑا قریب سے جانتے۔ اس نوجوان کی عمر بھی کوئی 30-35 سال کے قریب اس جوان کی ہو گئی تھی، تو آپ اس جوان کو جانتی تھیں۔ اکثر وہ گلی میں ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن وہ اپنی گلی سے نکلا تو جناب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی ملاقات ہوئی، تو حضرت بی بی صاحبہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنے سر پہ نا پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے کیا ہوا، سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہنے لگے اماں جی سر میں درد ہوتا ہے، پٹی باندھی ہے۔ تو درویش لوگ تھے نا، رب کریم کے بندے تھے، اپنے انداز میں بات فرمانے لگی۔ کہنے لگی بیٹے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 35 سال کے لگ بھگ ہو گئی۔ فرمانے لگی پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا سر میں؟ کہا اماں جی نہیں ہوا۔ پہلے دن ہوا ہے؟ جی اماں پہلے دن ہوا ہے۔ فرمانے لگی 35 سال رب نے تجھے شفا دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی پہلے دن ہی باندھ لی ہے، اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ سر میں درد ہے۔ شکر کی پٹی تو نے۔ یہ جب لوگوں کے حالات صحیح ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے کسی مولوی سے، درویش سے، عالم سے آ کے پوچھا ہے کہ آج کل دکان بڑی صحیح چل رہی ہے، بتائیں شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ جب حالات خراب ہوتے ہیں لوگ وظیفے پوچھنے آ جاتے ہیں، جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اب یہ صحیح کیسے ہونے۔ تو آپ اچھے حالات میں بھی تو آ کے سوال کریں نا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، شکر گزار، پھر وہ جھکنے والا ہوتا ہے، پھر اس کا لب و لہجہ عاجزی والا ہوتا ہے، پھر اس کے انداز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا کا یہ خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ یاد رکھیں خوش قسمت ترین آدمی زیادہ مالدار نہیں ہوتا، جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوش قسمت نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جسے اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ جسے اللہ شکر کی توفیق دے دے وہ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔